السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 58 اور 59 کا ذکر کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب قلنا ہم نے کہا ادخلوا داخل ہو جاؤ هذه القریۃ اس بستی میں۔ یہ کون سی بستی تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر وادی سینا میں پہنچے اور اس وقت ان کی تعداد لاکھوں تھی، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ملک شام پر حملہ کرنے کے لیے کہا، تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ یہاں پر جابر قسم کے لوگ رہتے ہیں، اور اگر حملہ کرنا زیادہ ہی ضروری ہے تو آپ اور آپ کا رب جا کر حملہ کریں، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس فتح کو 40 سال کے لیے مؤخر کر دیا۔ اب جب یہ سزا کا تربیت کا عرصہ گزر گیا تو انہوں نے ایک بستی کو فتح کر لیا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا پس کھاؤ منہا اس میں سے، حیث شئتم جہاں سے تم چاہو، رغداً سیر ہو کر، با فراغت، وَدْخُلُوا اور بستی میں کس طرح داخل ہونا ہے، وَدْخُلُوا اور داخل ہو جاؤ بابا دروازے سے، سجداً سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے، اور منکسرانہ انداز میں عاجزی سے کرتے ہوئے داخل ہونا ہے۔ وَقُولُوا اور کہنا حِطَّةٌ ہمیں معاف کر دیں، یعنی استغفار بھی کرنی ہے، نغفر لکم ہم تمہیں معاف کر دیں گے، لکم تمہارے لیے، خطایاکم تمہاری خطائیں، وَسَنَزِيدُ اور ہم زیادہ دیتے ہیں، المحسنین نیکوکاروں کو۔ وَبَدَّلَ الَّذِينَ پس بدل دیا الذین ان لوگوں نے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، قولاً بات کو، غیر الذی خلاف اس کے جو قیل کہی گئی تھی، لہم ان سے، فانزلنا پس ہم نے نازل کیا، علی الذین ان لوگوں پر جنہوں نے، ظلموا ظلم کیا، رجزاً عذاب، من السماء آسمان سے، بما بوجہ اس کے، کانوا تھے وہ، یفسقون نافرمانی کرتے۔ پھر جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو پس پشت ڈال کر اس کے بالکل الٹ کام کیے، بستی میں داخل ہوتے وقت سجدہ ریز ہونے کی بجائے اکڑتے ہوئے اور سرینوں کے بال گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے، اور توبہ استغفار کرنے کے بجائے دنیاوی مال و دولت کے پیچھے پڑ گئے، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا کہ شہر کے دروازے میں جھک کر داخل ہونا اور زبان سے حطۃ یعنی گناہوں کی بخشش مانگنا، لیکن وہ اپنی سرینوں کے بال گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے، حطۃ کے بجائے حبۃ فی الشعرہ دانہ بالی کے اندر کہنے لگے۔ صحیح بخاری میں ہے یہ حدیث، مسلم میں حبۃ فی الشعرہ کے بجائے حنطۃ فی الشعرہ گندم اپنی بالی کے اندر کے الفاظ ہیں۔ پھر اس بات کے کہنے کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر طاعون کا عذاب آیا۔ بنی اسرائیل جب شہر پر قابض ہوئے، وہاں بدکاریاں شروع کر دیں، جس کی سزا اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ دی کہ آسمان سے عذاب طاعون کی وبا کی صورت میں نازل فرمایا، جس کے نتیجے میں ایک روایت کے مطابق 70,000 یہود مر گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔